ویلکم ٹو مائی چینل زریاب ایجوکیشنل سینٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے دوست اجمل کی دعوت پر گاؤں جا رہا تھا۔ اس زمانے میں موٹر سائیکلیں اتنی عام نہیں ہوتی تھی، اس لیے مجھے بس پر جانا پڑا۔ بس نے مجھے دوست کے گاؤں سے 4 کلومیٹر پہلے اتار دیا تھا، کیونکہ آگے کچی سڑک تھی اور بس کچی سڑک پر نہیں جاتی تھی۔ باقی کا راستہ میں نے پیدل طے کرنا تھا۔ میں نے اپنے سامان کا چھوٹا بیگ اٹھایا اور چلنا شروع کر دیا۔ یہ رات کا وقت تھا اور اس وقت تقریباً رات کے 12 بج رہے تھے، اس لیے راستہ بالکل سنسان تھا۔ پھر پاس میں اس گاؤں میں پہلی بار آ رہا تھا، اس لیے مجھے زیادہ راستے نہیں معلوم تھے۔ بس اجمل کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا تھا۔ مجھے چلتے چلتے 5 منٹ سے زیادہ ہو چکے تھے جب اچانک مجھے کہیں سے ڈھول بجنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ مجھے اپنا وہم لگا اور میں چلنے لگا۔ کچھ مزید آگے آ کر بھی مجھے وہیں ڈھول کی آواز سنائی دی، لیکن اب صرف ڈھول کی آواز نہیں بلکہ تالیوں اور گانا بجانے کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ میں حیران تھا کہ اتنی رات کو گانے اور ڈھول کون بجا رہا ہے۔ میں نے ان آوازوں پر زیادہ توجہ نہ دی اور چلتا رہا۔ کچھ اور آگے آ کر مجھے سامنے بہت ساری روشنیاں نظر آئیں، بہت سارے لائٹیں جل رہی تھیں۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی کہ اس سنسان کچی سڑک پر کون لائٹس جلائے ہوئے ہے۔ میں چلتا رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ مزید آگے آ کر مجھے وہاں کافی لوگ بھی نظر آئے جو تالیاں اور ڈھول بجا رہے تھے۔ فوری طور پر مجھے یہی سمجھ آیا کہ کسی کی شادی ہے، لیکن اتنی رات کو اتنے سارے درختوں کے درمیان کس کی شادی تھی؟ چونکہ وہ راستے پر کھڑے تھے، اس لیے مجھے ان کے پاس سے گزرنا تھا۔ ان کے پاس جا کر میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میرا سلام کا جواب دیا۔ دلہا دلہن سامنے کھڑے تھے اور کچھ باراتی ناچ رہے تھے۔ زور زور سے ڈھول بج رہی تھی۔ ایک بوڑھے آدمی نے آگے بڑھ کر مجھ سے پوچھا، کون ہو بیٹا، کہاں جانا ہے تم نے؟ میں نے بتایا، میرا دوست اجمل اسی گاؤں میں رہتا ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں۔ اس بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم کافی دور سے آ رہے ہو، تھک چکے ہو، آؤ بیٹھو، کھانا وغیرہ کھاؤ۔ میں نے کہا، جی نہیں شکریہ، میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ لیکن پھر دلہن آگے بڑھی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلیں بھائی کھانا کھا لیں، کیوں نخرے کر رہے ہیں آپ؟ میں اس دلہن کے یوں ہاتھ پکڑنے پر حیران تھا۔ پھر انہوں نے مجھے فرش پر پڑی قالین پر بیٹھا دیا اور کچھ لوگ میرے لیے کھانا لے کر آئے۔ مجھے بھوک تو اتنی نہیں تھی، لیکن کھانا دیکھ کر مجھے کافی بھوک محسوس ہوئی۔ کھانے میں انہوں نے بہت کچھ دیا اور میں کھانے لگا۔ وہ سب لوگ ناچ رہے تھے، گانے گا رہے تھے اور میں قالین پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ ہر طرف بڑے بڑے درخت تھے۔ میں نے بڑی جلدی کھانا ختم کیا اور ان سب سے اجازت لے کر روانہ ہوا۔ میں ابھی تھوڑی ہی آگے آیا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ وہی دلہن تھی جس کی شادی تھی۔ وہ میرے پیچھے تیزی سے چل رہی تھی۔ میں نے رک کر اس کو دیکھا۔ میرے پاس پہنچ کر وہ بولی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں اپنے دوست کے گھر جا رہا ہوں۔ وہ بولی، مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، گھر والے زبردستی میری شادی کر رہے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی اور میں نے تحمل سے کہا، میں آپ کو اپنے ساتھ کیسے لے جا سکتا ہوں؟ میری بات سن کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ وہ ضد کر رہی تھی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ میں اس سچویشن سے حیران ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں۔ اتنے میں اس دلہن کے کچھ رشتہ دار وہاں آ گئے اور زبردستی اس دلہن کو پکڑ کر وہاں سے لے گئے۔ وہ دلہن روتی رہی، چیختی رہی، لیکن میں اس کی کچھ مدد نہ کر سکا۔ پھر میں جلدی گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے بعد وہ دلہن مجھے نظر نہ آئی۔ میں تیزی سے چلتا رہا تھا۔ اب صرف 1 کلومیٹر باقی تھا۔ اس زمانے میں موبائل فون وغیرہ اتنے نہیں ہوتے تھے، اس لیے میرا اپنے دوست سے کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن میں نے کل ہی خط لکھ کر اپنے دوست کو آمد کے بارے میں بتا دیا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ مجھے میرا دوست اجمل سامنے نظر آ گیا اور میں نے اجمل کو سلام کیا۔ اجمل مجھے دیکھتے ہی بولا، یار تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی، بس تو جلدی آ جاتی ہے۔ میں نے اجمل سے کہا، ہاں یار تھوڑا لیٹ ہو گیا، راستے میں ایک شادی تھی، انہوں نے مجھے مجبور کیا اور میں نے کھانا کھایا۔ میری بات سن کر اجمل کافی حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا اور بولا، شادی اور اتنی رات کو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں یار شادی میں دیر ہو گئی۔ اجمل نے کہا،
یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو، اتنی رات کو کس کی شادی ہو سکتی ہے؟ اور یہ میرا گاؤں ہے، میں اس گاؤں میں سب کو جانتا ہوں، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اجمل کی بات سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے اجمل کو یقین دلاتے ہوئے کہا، یار یہاں پاس ہی راستے میں جو بہت سارے سفیدے کے درخت ہیں، ان کے پاس ہی شادی تھی۔ اجمل نے بے یقینی سے مجھے دیکھ کر کہا، یہاں سفیدوں کے درخت میں ہیں، وہاں کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہاں بہت بڑا قبرستان ہے۔ اجمل کی بات سن کر میں صدمے میں آ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں کوئی قبرستان نہیں تھا، میں نے کوئی قبرستان نہیں دیکھا، وہاں راستہ تھا اور سفیدوں کے درخت۔ اجمل بری بات سن کر مسکراتے ہوئے بولا، نہیں یار، یہاں کوئی راستہ ہے ہی نہیں، یہاں بہت بڑا قبرستان ہے اور سفیدوں کے درخت صرف قبرستان کے پاس ہیں۔ میں نے کہا، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو خود چل کر دیکھ لو، وہاں شادی ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ اجمل نے کہا، چلو چل کر دیکھتے ہیں، تمہاری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ میں اور اجمل ایک بار پھر اسی راستے پر چلنے لگے جہاں سے میں آیا تھا، لیکن وہاں شادی والی جگہ پہنچ کر میرے قدموں تلے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ اس جگہ ایک قبرستان تھا، وہاں کوئی شادی نہیں تھی اور نہ کوئی لوگ کھڑے تھے اور نہ ہی وہاں کوئی ایسا نشان تھا جس سے ایسا لگتا ہو کہ یہاں کوئی شادی ہوئی ہے۔ وہاں سفیدوں کے درخت تھے، لیکن ان درختوں کے نیچے بہت بڑا قبرستان تھا۔ میں صدمے سے اس جگہ کو دیکھنے لگا۔ اگر وہ قبرستان تھا تو وہ شادی کس کی تھی جس میں نے کھانا کھایا تھا؟ اور وہ دلہن کون تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ پھر میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں اس دلہن نے مجھے روکا تھا، وہاں کوئی راستہ نہیں تھا، بس ایک لڑکی کی قبر تھی۔ میں نے اس قبر کی تختی پر نام پڑھا جہاں لکھا تھا، انیسہ بی بی، وفات 1971۔ اجمل میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو اب تو یقین آیا نا کہ یہاں کوئی شادی نہیں تھی، یہ ایک قبرستان ہے۔ میں اجمل کے ساتھ اس کے گھر آ گیا، لیکن یہ واقعہ اور وہ دلہن میں آج تک نہ بھول سکا۔ وہ دلہن اب بھی میرے خواب میں آ کر کہتی ہے، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں کلمہ پڑھنے لگتا ہوں۔